یہ 2005 اور 6 میں لکھنؤ میں ایک صاحب گزرے ہیں، ان کا نام تھا سبوت رائے، سہارا کمپنی کے مالک، اتنا امیر آدمی کے ایک شہر بسایا، اور پھر جب اپنے بیٹوں کی شادی کی تو بیٹوں کی شادی میں دروازے پر پتہ کس کو کھڑا کیا؟ مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے اس وقت کے جو بڑے سٹار تھے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس وقت کے جتنے بڑے سٹار ہیں اور اب بھی، ان کو بمبئی سے بلا کے دروازے پہ کھڑا کیا کہ مہمان جب آئیں گے ان کو پھول پکڑانے ہیں تم نے۔ ان سٹاروں کو جن کو ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، کھانا کھانے والوں کے ساتھ میزبانی کرنے کے لیے ٹیم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، دنیا کے مشہور کرکٹروں کو، اور پورے بھارت میں سارے بڑے بڑے وزیر، منتری، مکھ منتری اس شادی میں شامل ہوئے۔ 5,000 کروڑ روپے شادی پہ لگا دیا سبوت رائے نے۔ اور 2015-16 آتے آتے کنگال جب ہونے لگا تو 2 ہی بیٹے تھے جن کی شادی کی تھی، وہ امریکہ چلے گئے، بچے امریکہ چلے گئے، یہ یہاں رہ گئے، مقدمات ہوئے، جو کچھ ہوا۔ جب کوئی بندہ بہت زیادہ ترقی پہ آتا ہے تو بعض اوقات تنزلی بھی آ جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو بڑی بات سنانی وہ اب آپ کو آخر میں سنانی ہے۔ وہ بڑی بات یہ ہے کہ اب جب ان کا انتقال ہوا ابھی 5-6 دن پہلے، تو ان کے بیٹوں کو پیغام بھیجا، وہ بھی آ جاؤ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا۔ کن بیٹوں کو؟ جن کی شادی میں ساری دنیا اکٹھی کی، جن کو خوشی دینے کے لیے بڑے بڑے امیر زادوں کو پیسے دے کے دربان بنا دیا۔ بیٹے آئے نہیں باپ کے جنازے میں، یہ اس ہفتے کی بات بتا رہا ہوں، بیٹے آئے نہیں۔ قرآن نے کہا ہے، ہم نے مانا کہ اولاد نعمت ہے، دولت نعمت ہے، لیکن قرآن نے کہا یہ فتنہ بھی ہے، اور اتنا ان کے پیچھے لگ گئے کہ تم نے اپنی زندگی برباد کر لی، جو چیزیں تم نے اپنے ساتھ لے کے جانی تھی وہ بھی ان کے چکر میں یہی چھوڑ گئے ہو، ان کے لیے ٹھگیاں مار رہے ہو جو تمہارے جنازے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے لیے بے ایمانیاں کر رہے ہو جن کی اولاد کے آنکھ میں ایک آنسو نہیں ہے۔ ایسی اولادوں کو دیکھ کے آیا ہوں میں، ایک آنسو نہیں تھا باپ کے انتقال کے وقت۔ اس پیسے کو کیا کرنا ہے کہ اٹھا کے پھینکو باہر، جلدی لے جاؤ، جلدی جنازہ اٹھاؤ، کپڑے بھی اس کے لے جاؤ، بستر بھی لے جاؤ، کوئی بدرو تھی تمہارے گھر میں؟ یہ اس لیے ایسا ہوا کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کے دل میں احساس ہمدردی کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ آپ نے رشتوں کو پیسوں سے تولا ساری زندگی، آپ ہر چیز میں دولت کا دخل کرتے رہے، آپ بھول ہی گئے ان کو سمجھانا کہ باپ اپنی جگہ ہوتا ہے، ماں اپنی جگہ ہوتی ہے، چچاؤں کا احترام ہوتا ہے، بھائیوں کا احترام ہوتا ہے، پڑوسیوں کا احترام ہوتا ہے، یتیم مسکین کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی، غریب کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جا سکتی۔ راہ چلتے ہوئے اگر امیر بڑی گاڑی میں چل رہا ہے تب بھی کسی غریب کے گزرنے کے راستے کو نہیں، ہم نے احساس ختم کر دیا، اور جب احساس ختم ہوا تو اولاد مردہ دل ہو گئی، مردہ دل ہو گئی۔ تو احساس زندہ رکھیے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ احساس زندہ رکھیں، ہر ایک کام میں اس بات کو یاد رکھیں کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھے، یہ رسول اللہ چاہتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔